ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سامعین کرام، ماہ رمضان المبارک آپ تمام سامعین کو مبارک ہو، اور اس ماہ مبارک میں میرا سلام قبول فرمائے. آج یکم ماہ رمضان کا یہ پروگرام ہم نشر کر رہے ہیں، جس کے لیے خاص طور سے ہمارے عزیز دوست جناب ڈاکٹر قمر عابدی ہیوسٹن سے انہی نے اسپانسر کیا ہے، ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے. پروردگار عالم ان کو خیر و برکت دے، ان کے بچوں کو سلامت رکھے اور ان کی توفیقات میں گنا گوں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ پروگرام کے اینڈ میں ان کے مرحومین کے لیے اور تمام مرحومین کے لیے فاتحہ کی گزارش کی جائے گی. قرآن مجید جو اللہ کی ایک ایسی محکم کتاب ہے جو پوری کائنات کی ہدایت کے لیے آئی ہے، جس میں کسی طرح کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. یہ اللہ کی جانب سے کتاب آئی ہے، اللہ کی کتاب ہے. اللہ نے اپنے نبی خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اس کتاب کو نازل کیا، اور اس کتاب کو معجزہ قرار دیا ہے رسول اللہ کے لیے کہ ہر نبی جو بھی آیا ہے وہ ایک معجزہ لے کر کے آیا ہے. تو اس وقت کے ماحول کے اعتبار سے جب شاعری کا عروج تھا اور لوگ اشعار کہا کرتے تھے، اور ان کی بزمیں جو تھی وہ ان میں شعر گوئی ہوا کرتی تھی، تو قرآن مجید اس وقت مکہ مکرمہ میں نازل ہوا. سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب قرآن کی چند آیتیں آئیں اور آپ نے ان لوگوں کو سنایا، اور اس کے بعد میں انشاءاللہ ان تقاریر میں ہم اس چیز کو ثابت کریں گے. سب سے بڑی چیز یہ میں چاہتا ہوں کہ آج پہلا دن ہے، لہذا میں قرآن مجید کی ابتدا جس آیہ مبارکہ سے ہو رہی ہے، آج کے دن میں صرف اس کی فضیلت کے سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں. پھر انشاءاللہ جو ہمارا موضوع ہے انسان نوازی، انسانیت اور قرآن، اس کے اوپر ہماری گفتگو جو ہے وہ ہر روز جاری رہے گی. اور یہ تقریباً 40 سے 45 منٹ کا سلسلہ ہمارا ہر روز جو ہے فیس بک کے ذریعے سے اور ٹی وی کے ذریعے سے نشر ہوگا. آپ ہمارے پروگرام کو جو ہے وہ اپنا تائیدی نوٹ بھی لکھیں اور سبسکرائب بھی کریں ہمارے چینل کو جو ہے. اور ہم کوشش کریں گے کہ قرآن میں جو اصل مقصد ہے اور ہدف ہے قرآن کے نزول کا، وہ آپ تک پہنچائیں. یہ تو طے ہے، ہم نے جو ہے وہ قرآن سے دوری اختیار کر لی ہے، اور جب قرآن سے دوری اختیار کر لی اور اہل بیت سے دوری اختیار کر لی، یہی تو رسول اللہ کی آخری میراث تھی. انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ اطرتی و اہل بیتی. میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک اہل بیت رسالت ہے. ما ان تمسکتم بما لن تضلوا بعدی. یہ رسول اللہ کی ضمانت تھی کہ اگر تم نے ان دونوں سے تمسک اختیار کر لیا تو کبھی کبھی گمراہ نہیں ہوگے. صادق امین وہ ختمی مرتبہ جو دین لے کر کے آئے، جنہوں نے انسانیت سکھائی، وہ اس بات کی گارنٹی دے رہے ہیں کہ قرآن میں اور اہل بیت میں کبھی جدائی نہیں ہوگی. یہ دونوں متحد ہوں گے، دونوں ایک ساتھ رہیں گے. ان سے تمسک کے لیے امت کو وصیت کی ہے، نصیحت کی ہے. اگر تم ان دونوں سے تمسک اختیار رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے. اب اگر آج کا مسلمان گمراہ نظر آئے تو یقین کر لیجئے آپ جو ہے کہ اس نے اہل بیت کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کو چھوڑ دیا ہے،
ان سے دوری اختیار کر لی ہے۔ خالی نام کے رکھ لینے سے مسلمان نہیں کہلاتا، فقط قرآن کہنے سے مسلمان نہیں کہلاتا، کلمہ پڑھنے نماز روزہ کرنے سے مسلمان نہیں کہلاتا، بلکہ ایک مکمل دستور حیات ہے جو اللہ نے اور اللہ کے رسول نے مسلمان کو بتایا ہے۔ جب تک اس دستور حیات کو نہیں اپنائے گا تو وہ مسلمان کہلانے کا مستحق نہیں ہے۔ عزیزوں اور دوستو، ابھی دیکھیں گزشتہ سال ہم نے ایک پروگرام اسی قرآن مجید کا ماہ رمضان المبارک میں کیا تھا، جب ملعون وسیم تیاگی جو اب تو نام بدل دیا، اس نے دین چھوڑ دیا اس نے، اور خدا نے اس کو دین سے خارج کروا دیا۔ آپ سمجھے کہ وہ 26 آیتوں کو نکالنے کا اس نے بتایا تھا، یہ قرآن کے اندر ہیں اور یہ اللہ کی کلام نہیں ہے، اور وہ نہیں۔ بہرحال وہ ہم اس ضمن میں بھی کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آج نتیجہ کیا ہوا؟ نہ وہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا، نہ دین کا نہ دنیا کا۔ خدا کی بھی لعنت، اللہ کے رسول کی بھی لعنت، عوام کی بھی اور مومنین کی بھی لعنت، اور ملائکہ کی بھی لعنت ایسے افراد کے لیے۔ قرآن میں دنیا آئی ہے بدلنے کے لیے، میں آپ کو ثبوت دوں گا۔ دنیا آئی ہے، حکومتیں آئی ہیں، قلم کار آئے، سب آئے ہیں، قرآن اپنی جگہ رہا، دین اپنی جگہ رہا۔ نہ قرآن مٹا نہ بدلا، نہ دین مٹا نہ بدلا۔ ہاں، یہ کام کرنے والے مٹ گئے، نام و نشان مٹ گیا، نام عبرت بن گیا۔ آج دیکھیں وسیم کے ساتھ جتنی ہمدردی تھی کہاں ہے؟ گھر بھی چھوٹا، بیوی بھی چھوٹی، بچے بھی چھوٹے، قبیلہ بھی چھوٹا، قوم بھی چھوٹی، شہر بھی چھوٹا، سب کچھ چھوٹ گیا، اور لعنت کا طوق ہمیشہ کے لیے گلے میں آ گیا۔ یاد رکھو، تمہارے لیے عبرت ہے، ہر اس شخص کے لیے جو قرآن کے اوپر حملہ کرے گا، اہل بیت کے اوپر حملہ کرے گا، اس کا حال وسیم جیسا ہوگا، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ میرے بھائیو، یہ برکتوں کا مہینہ، یہ رحمتوں کا مہینہ، ماہ رمضان اللہ کا مہینہ ہے۔ آپ سب کے سب اللہ کے مہمان ہیں، اور جب اللہ کے مہمان ہیں تو پھر اب آپ سوچیں کتنا بڑا شرف ہے آپ کے لیے کہ اللہ میزبانی کرے اور آپ کو شرف مہمانی ملے۔ اب اس کا کلام، اور یہ مہینہ بہار کا مہینہ ہے۔ کاہے کی بہار؟ قرآن کی بہار، تلاوت کا ثواب، دیکھنے کا ثواب، پڑھنے کا ثواب، مرحوم کو بخشنے کا ثواب۔ آپ دیکھیں خود روحانیت آپ کے اندر کتنی تبدیلی آتی ہے، یہ خود کری۔ یہ سب سے بڑا معجزہ ہے کہ آپ میں کتنی تبدیلی آتی ہے قرآن کی تلاوت کرنے سے، روزہ رکھنے سے، نماز پڑھنے سے، عبادات کرنے سے۔ مگر یہ جو واجب چیزیں ان کو آپ الگ کریں، مستحبات۔ ایک روزے دار کو کیسا ہونا چاہیے؟ ایک روزہ، امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں نا، کان کا بھی روزہ ہو، زبان کا بھی روزہ ہو، آنکھ کا بھی روزہ ہو۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ وہ چیزیں جو آج ہمارے معاشرے کے اندر رچ بس گئی ہیں، جس کو ہم عیب نہیں سمجھتے، غیبت ہے، عیب نہیں ہے، کرنا عیب سمجھا جاتا ہے، اور نہ سننا عیب سمجھا جاتا ہے۔ حرام چیزوں کا دیکھنا عیب نہیں ہے، تو دنیا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے شریعت بھی ہمارے گھر کی لونڈی بن گئی ہے، ہم جب چاہیں شریعت کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھال لیں۔ نہیں، ایسا نہیں چلے گا، یاد رکھیے گا۔ آپ ڈھل جائیں گے، شریعت ڈھلنے والی نہیں آپ کی مرضی میں، آپ کو ڈھلنا پڑے گا۔ اگر مسلمان اور مومن بننا ہے، صاحب تقوی بننا ہے، تو آپ کو اسلامی معاشرے میں ڈھالنا پڑے گا۔ شریعت کا پابند آپ کو ہونا ہوگا، شریعت آپ کی پابند نہیں ہوگی۔ کبھی نہ شریعت بدلی ہے اور نہ بدلی جا سکتی ہے، نہ شریعت کسی کی پابند ہے۔ اللہ کی بھیجی ہوئی شریعت ہے جو آزاد ہے۔ آپ مسلمان، آپ کا اسلام رخصت ہو سکتا ہے، مگر اسلام میں، دین میں، قرآن میں، اہل بیت کوئی تبدیلی ممکن نہیں۔ یہ بالکل یقین کر لیں آپ، اس لیے کہ دین برحق ہے، کتاب برحق ہے، اللہ برحق ہے، آخرت برحق ہے، موت برحق ہے، وہ صاحب قدرت ہے، سب کچھ اس کے قبضے کے اندر ہے۔ ہم تو محتاج ہیں، ہم مخلوق ہیں بھائی۔ اس نے پیدا کیا ہے، ہم پیدا ہو گئے۔ وہ رازق العباد ہے، وہ ملکوت السماوات، مالک الملک ہے، پوری کائنات اس کی ملکیت ہے۔ کوئی پتا کائنات کا اس کی مرضی کے بغیر حرکت نہیں کرتا۔ ہم اور آپ کیا چیز ہیں؟ یہ چند سانس جو لے رہے ہیں، یہ اس کی مہربانی ہے، اس کا کرم ہے، اس کا لطف ہے۔ یہ ماہ مبارک اس کا مہینہ ہے، تو
کوشش کرو اللہ کے قریب آنے کی، اس کے دین کو قریب لانے کی۔ آپ یہ دیکھیں اس میں بڑی عجیب عجیب چیزیں ہیں، خدا کی قسم، محبت، اخوت، الفت، غصہ ختم کر دو، محبت سے پیش آؤ، ہر ایک کے ساتھ صلہ رحم کرو، اور اس کے بینیفٹ بھی بتائے گئے، اس کے بدلے میں اللہ کیا دے گا۔ آج میں شروع کر رہا ہوں اپنا یہ پروگرام، پہلا پروگرام ہے، ممکن ہے کچھ تبدیلیاں ہوں، کچھ کمیاں ہوں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ اور حالات کے ساتھ۔ آپ جانتے ہیں ابتدائی روزے کتنے سخت ہوتے ہیں، ابتدا میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں، تو اس لحاظ سے ممکن ہے بہت سی کمی آج کے پہلے پروگرام میں آپ کو نظر آئے، تو ہمیں آپ مطلع کیجیے گا میسج کر کے، ہمارا فون نمبر بھی آپ کو مل جائے گا، اور ہمارے حق میں دعا کیجیے گا کہ ہم جس مقصد کے تحت اس پروگرام کو کر رہے ہیں اس میں کامیابی عطا ہو۔ ہم انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرنا چاہتے ہیں۔ قرآن اسی لیے آیا ہے، دین اسی لیے آیا ہے، رسول اسی لیے آئے ہیں۔ تو سب سے پہلے جو اللہ کا کلام شروع ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اتنی عظیم آیت ہے اللہ کے نام کی، مفسر قرآن، دنیا کا معتبر ترین سب سے پہلا مفسر، جس کو علماء اہل سنت نے بھی تسلیم کیا ہے، علماء اہل تشیع نے بھی، جناب ابن عباس۔ اور ان کے استاد کون ہیں؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ابن عباس کی یہ خواہش تھی کہ میں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی یعنی قرآن کی تفسیر مولا امیر المومنین علیہ السلام سے نقل کروں، آپ لکھوائیں میں لکھتا جاؤں۔ یہ ایک عظیم کام تھا، مولا کے سامنے خواہش ظاہر کی، بسم اللہ، رات کو بیٹھ گئے، پوری رات بیت گئی، ایک بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں، صبح نمودار ہونے لگی۔ بڑے تعجب سے جناب ابن کہتے ہیں مولا میں تو قرآن کی تفسیر لکھنے کے لیے بیٹھا تھا، خالی بسم اللہ کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ اب آپ نے پہچانا قرآن کیا چیز ہے؟ پوری رات تمام ہو گئی، ایک آیت کی تفسیر مکمل نہیں ہوئی۔ تب مولا نے فرمایا ابن عباس لکھ لو جو کچھ قرآن میں ہے، سورہ حمد میں، جو سورہ حمد میں، وہ بسم اللہ میں، جو بسم اللہ میں ہے، وہ بائے بسم اللہ میں، جو بائے بسم اللہ میں۔ اس کے بعد خاموش ہو گئے، ابن عباس دیکھتے رہے۔ پھر مولا نے فرمایا وَأَنَا نُقْطَةُ تَحْتَ الْبَاءِ، وہ نقطہ جو بے کے نیچے ہے وہ میں ہوں۔ اگر سمیٹو گے تو ایک نقطہ ہوں، پھیلاؤ گے تو پورا قرآن ہوں۔ اور دوسرے معنی میں بغیر نقطے کے بے نہیں بنتی، یعنی اگر مجھے الگ کر دو گے تو قرآن سے بھی دور ہو جاؤ گے، تم اسلام سے بھی دور ہو جاؤ گے، دین سے بھی دور ہو جاؤ گے۔ میرے بغیر نہ اسلام کامل ہے، نہ قرآن کامل ہے، نہ دین کامل ہے، نہ زندگی کامل ہے، نہ موت کامل ہے، نہ آخرت کامل ہے۔ تو ہر کام کے لیے جس میں خیر و برکت ہو، اللہ راضی ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو، اس کی ابتدا کے لیے یہ آیہ کریمہ جو قرآن مجید کے 114 سوروں میں ہر سورے کی ابتدا میں اس کا پڑھنا ضروری ہے، اور یہ جزو سورہ ہے سوائے ایک سورے کے جس کو سورہ برات کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں 114 سورے ہیں، 114 بسم اللہ ہیں۔ سورہ برات جو ہے اس میں بسم اللہ نہیں ہے، یہ سورہ عذاب ہے، عذاب کے لیے بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی۔ اس کے بدلے میں جو سورہ نمل ہے، جناب سلیمان پیغمبر جب خط لکھتے ہیں جناب بلقیس کو، اس وقت وہ کافرہ تھی، جب وہ خط لکھتے ہیں ملکہ تھی، تو اس میں جو ہے ابتدا خط سے کرتے ہیں، تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے، اور سورہ نمل میں 2 عدد بسم اللہ ہیں، یعنی ایک تو سورہ کے شروع میں اور ایک جہاں جناب سلیمان پیغمبر خط لکھ رہے ہیں۔ تو اس طریقے سے 114 سورہ اور 114 آیت بسم اللہ
قرآن مجید کی مکمل ہو جاتی ہیں۔ اب وہ فرقے کے اعتبار سے، فقہ کے اعتبار سے، اور مسلمانوں کی جو بدقسمتی ہے ان میں جو اختلافات ہیں اس کے لحاظ سے بعض مسلمانوں کے فرقے جو ہیں بسم اللہ کو جوز نہیں مانتے، بعض مانتے ہیں، بعض پڑھتے ہیں، بعض نہیں پڑھتے ہیں۔ ہم امامیہ والے جو 12 امام علیہ السلام کو اپنا ہادی اور رہبر مانتے ہیں، 14 معصومین کو اپنا رہبر مانتے ہیں۔ ہمارے یہاں جزء قرآن ہے، جزء سورہ ہے، اور بسم اللہ کو ہم اسی صورت سے واجب جانتے ہیں جیسے دوسرے سورے ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا خاک ہے آپ کی خدمت میں۔ تو بہرحال اللہ جب بھی کوئی کام مسلمان شروع کرتا ہے، اس کا آغاز کرتا ہے، تو وہ اپنے اللہ کے پاک اور مقدس نام سے کرتا ہے، اس لیے کہ جو کام بھی اللہ کے نام سے شروع کیا جائے وہ یقینی طور پر پایہ تکمیل تک پہنچ جاتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا مفہوم یہی ہے، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قرآن کے ہر سورہ کا آغاز بسم اللہ سے ہوا ہے، صرف سورہ توبہ جیسا کہ میں نے عرض کیا اس کا جو ہے آغاز نہیں ہوا۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا سورہ نمل میں وہ سورہ ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایک آغاز میں، اور اس سورہ کی 30ویں آیت جو کہ حضرت سلیمان کا خط ہے، انہوں نے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا آغاز کیا ہے۔ تمام آسمانی کتابوں کے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم تھا، جو اب نظر نہیں آتا۔ یعنی جتنے صحف آسمانی آئے ہیں، توریت ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان سب کی ابتدا بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوئی ہے۔ قرآن کریم کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام جس کشتی میں سوار ہوئے تھے، اللہ کے نام سے کشتی روا دوا ہوئی تھی۔ وقال ارکبوا فیہا بسم اللہ مجریہا ومرساہا ان ربی لغفور رحیم۔ انہوں نے کہا اب تم سب کشتی میں سوار ہو جاؤ، خدا کے نام کے سہارے، اس کا بہاؤ بھی ہے اور ٹھہراؤ بھی، اور بے شک میرا پروردگار بڑا بخشنے والا ہے۔ امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام، یہ سورہ ہود کی آیت ہے، آیت نمبر 41۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرمایہ برکت ہے، اس کا ترک کرنا ناکامی کی علامت۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ ائمہ علیہ السلام کی تاکید ہے کہ ہر کام خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا کرو، تاکہ تمہارے لیے باعث برکت ہو اور موجب سعادت ہو جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت ترک نہ کرو، خواہ اس کے بعد شعر پڑھا جائے۔ اس کے بعد فرمایا اگر ہمارا کوئی شیعہ بسم اللہ کی تلاوت کو چھوڑ دے گا تو اللہ تعالیٰ اسے پریشانیوں میں مبتلا کر دے گا، تاکہ شکر رب کی جانب پلٹ کر کے آ جائے۔ امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام سے روایت ہے، بیان فرماتے ہیں کل امر ذی بال لم یبدا فیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم فہو ابتر۔ جس کا محتمم بشان کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے نہ کیا جائے وہ نامکمل اور ناقص رہ جاتا ہے۔ جنگ خندق کے موقع پر جب حضرت نے پہلا تیشہ مارا زمین کے اوپر، تو علامہ زخمی فرماتے ہیں کہ حضرت نے ارشاد فرمایا جس دعا سے پہلے بسم اللہ پڑھا جائے وہ دعا رد نہیں ہوتی، اور فرمایا قیامت کے دن میری امت کے لوگ بسم اللہ پڑھتے ہوئے آئیں گے، جس سے ترازو پر نیکیوں کا پلہ بھاری ہوگا، اس لیے کہ اس میں اللہ کے 3 نام ہیں، اللہ، رحمان اور رحیم۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص سوچ سمجھ کر بسم اللہ کی تلاوت کرتا رہے گا اس کے تمام گناہ بخش دیے جائیں گے۔ سرور کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مومن پل صراط سے گزرے گا اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے گا، جس سے جہنم کے شعلے بجھ جائیں گے، پس جہنم سے آواز آئے گی اے مومن جلدی گزر جا، جلدی گزر جا، کیونکہ تیرے نور نے میرے شعلوں کو خاموش کر دیا۔ جو یہ چاہتا ہے کہ خداوند عالم اسے جہنم کے
19 شعلوں سے نجات دے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کرے، جس میں 19 حرف ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ہر حرف کو ایک ایک شعلے کے لیے سپر قرار دیتا ہے۔ جو شخص بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کو اپنا معمول بنائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں ہر حرف کے بدلے 4000 نیکیاں لکھ دے گا، ان کے 4000 گناہ مٹا دے گا، اس مرتبے کو 4000 درجے بلند کر دے گا۔ جب معلم اپنے بچے کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تعلیم دیتا ہے تو خداوند عالم اس بچے کے لیے، اس کے والدین کے لیے اور خود معلم کے لیے جہنم کی آگ سے نجات کا پروانہ لکھ دیتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرعون نے خدائی کا دعویٰ کرنے سے قبل ایک محل تعمیر کرایا اور اس کے دروازے پر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھوا دیا تھا۔ جب اس نے خدائی کا دعویٰ کیا اور اللہ نے اس کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو روانہ کیا تو موسیٰ نے اسے دعوت حق دی جو اس نے مسرت کر دی۔ قال موسیٰ الہی کما ادعوہ ولا ارى به خیرا، پروردگارہ میں اسے کب تک دعوت دوں، مجھے تو اس میں کوئی خیر نظر نہیں آتا۔ تو اللہ نے جواب دیا، ہے موسیٰ شاید تم اس کی ہلاکت چاہتے ہو، تمہاری نظر اس کے کفر کی جانب ہے، اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو اس نے اپنے دروازے پر تحریر کیا ہے۔ جو ہر کام کا آغاز بسم اللہ سے ہونا چاہیے، کھانا کھاتے وقت، سفر کرتے وقت، معاملہ طے کرتے وقت، نکاح کرتے وقت ہمیشہ بسم اللہ سے ابتدا کی جائے۔ جانور ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہ کہا جائے تو ذبیحہ حلال نہیں ہوتا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، لہذا تم صرف ان جانوروں کا گوشت کھاؤ جس پر خدا کا نام لیا گیا ہو، اگر تم اللہ کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو۔ ہمارے علماء کا اتفاق ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاتحہ اور تمام دیگر صورتوں کا جز ہے سوائے سورہ توبہ کے۔ ہمیں یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ نماز جہری ہو یا اخفاتی بسم اللہ الرحمن الرحیم کو بالجہر پڑھا جائے۔ علماء اہل سنت میں امام شافعی، ابن کثیر، نسائی، عبداللہ ابن مبارک، مکے اور کوفے کے تمام قاری اس امر میں شیعوں کی رائے کے موافق ہیں۔ ابو حنیفہ نے اس بارے میں کوئی رائے ظاہر نہیں کی، نماز میں پڑھنے کے لیے کہا تو مگر یہ کہ آہستہ پڑھا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اور محمد ابن الحسن علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ما بین الدفتین فہو کلام اللہ تعالی، جو کچھ دو دفتیوں جلد کا پھٹا، کاغذ رکھنے کا پھٹا کے درمیان، وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ ابو ہریرہ روایت سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں اور پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ حضرت ام سلمہ فرماتی ہیں حضرت نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کو سورہ فاتحہ کے ساتھ ملا کر ایک آیت کی حیثیت سے تلاوت کی ہے۔ امیر المومنین علی علیہ السلام فرماتے ہیں ان التسمیۃ من الفاتحہ ان رسول اللہ لقرأها وَيَعُدُّهَا آیَةً مِّنْهَا، بسم اللہ الرحمن الرحیم فاتحہ کا جز ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب سورہ فاتحہ کی تلاوت فرمائی تو اس آیت کو اس کے ساتھ شمار فرمایا۔ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں انہیں کیا ہو گیا ہے، انہوں نے کتاب اللہ کی سب سے عظیم آیت کے بارے میں یہ سمجھ لیا ہے کہ اگر اسے بالجہر پڑھیں گے تو یہ بدعت ہوگی۔ امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں ان لوگوں نے کتاب خدا کی ایک آیت میں سرقہ کیا ہے، چوری کی ہے، جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے۔ امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں تحریر کیا، ایک مرتبہ معاویہ ابن ابو سفیان، ہم نے گزشتہ سال بھی اس موضوع پر کافی بحث کی تھی کہ ایک مرتبہ معاویہ ابن ابو سفیان مدینہ آئے، انہوں نے جہری نماز کی امامت کی اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم چھوڑ دیا۔ جب نماز ختم ہوئی تو ہر شخص گوشے سے مہاجر و انصار پکار اٹھے، انسیتا اسرقتا، آیا تم بھول گئے یا تم نے چوری کی؟ تو اس نے کیا کہا، میں بھولا نہیں ہوں، یعنی اس کا مطلب چوری کی ہے، عمدن یہ کام کیا ہے کہ قرآن کی آیتوں کو کس صورت سے اس نے اپنی مرضی کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی ہے، اور ایسے ایسے حرام خور مفتی، معلم، محدث اور مفسر، حفاظ قرآن تھے جنہوں نے اپنا ایمان بیچا، اپنا دین بیچا چند ڈالوں، اس وقت تو ڈالر نہیں تھے، وہ جو بھی کرنسی اس وقت تھی، ریال کہیے یا دینار کہیے، ان کے بدلے میں
اور وہ غلط تشریح آیات کی کرتے تھے، غلط تراجم آیات کے کیا کرتے تھے، لوگوں کو گمراہ کرتے تھے، اور یہ سلسلہ جو اس وقت سے شروع ہوا آج تک جاری و ساری ہے۔ ہر طرف آپ دیکھ لیں، اپنی مرضی، کتنے مفتی ہیں بقلم خود بقلم اپنی مرضی سے تراجم کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ مفاہیم قرآن کو ڈھالنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں، اپنی مرضی کے مطابق جو ہے وہ غلط تفسیر بالرائے کرتے ہیں، اور اسی کا نتیجہ یہ ہے کہ آج مسلمان مختلف طبقات میں ڈیوائیڈ ہو گئے ہیں۔ ہر ایک نے اپنی مرضی کو اسلام کا لباس پہنا دیا، اپنی مرضی کو اسلام کا نام دے دیا، اپنی مرضی کو انہوں نے جو ہے وہ قرآن کے ترجمے کے مطابق ڈھال کر کے اللہ کی مرضی قرار دے دیا، جس کا نتیجہ یہ ہے ہر طرف قتل و غارت گری، ایمان فروشی عام ہو چکی، فحاشی عام ہو چکی ہے۔ اب کیا رہ گیا تبلیغ میں آپ کی جو ہے، جہاں آپ یعنی اب تو حیرت یہ ہے، جو قرآن میں حرام ہیں چیزیں اس کو ماشاءاللہ آج حلال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یعنی جو عوام چاہتے ہیں اس کے مطابق دین کو ڈھالا جانے کی ناکام کوشش کی جا رہی ہے، جو انشاءاللہ کبھی کامیاب نہیں ہوگی۔ بھائیو، عزیزو، دوستو، کل مالک حقیقی کے سامنے ہمیں سرنڈر کر دینا ہے، اس جان کو ختم کر دینا ہے۔ یہ جان کل چلی جائے گی، روح قبض ہو جائے گی، یہ دنیا باقی رہے گی، ہم چلے جائیں گے۔ تو کم سے کم جب معبود کا سامنا ہو تو اور کچھ نہیں ہے، اتنا تو کرو کہ معبود کے سامنے جب جاؤ تو سر اٹھا کر کے معبود کے سامنے ہم کلام ہو سکو۔ تم ایمان فروشی میں نہ بنو، قرآن بیچنے والوں میں مت بنو، دین بیچنے والوں میں مت شمار کراؤ، اپنا دین کے مبلغ بنو۔ ہم 950 سال حضرت نوح علیہ السلام نے خدمت کی ہے، کل 80 آدمی جو ہے مسلمان ہوئے، بیوی تک مسلمان نہیں ہوئی، بیٹا مسلمان نہیں۔ حضرت یونس علیہ السلام نے 32 سال خدمت کی ہے، 2 مسلمان۔ ہم کہتے ہیں آپ اپنا فریضہ پورا کریں، کوئی مسلمان ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، کوئی قبول کرتا ہے آپ کی تبلیغ کو نہیں کرتا ہے، آپ کا فریضہ ہے پیغام پہنچانا، دروغہ ہم نہیں۔ آپ بلا خطر ہو کر کے، 1 مہینہ بہت بڑی چیز ہے بھائی، 1 مہینہ آپ ماشاءاللہ سے اگر 15-20 منٹ اور آدھا گھنٹے کا وعظ و نصیحت کریں عوام کو، کوئی سنے نہ سنے، اللہ تو سن رہا ہے۔ کوئی آپ کو پسند کرے نہ کرے، اللہ تو پسند کرتا ہے، اس کا رسول تو پسند۔ جب آپ خلوص نیت سے اللہ کے لیے خدمت کریں گے، اس کے رسول کے لیے خدمت کریں گے، دین کے لیے خدمت کریں گے، تو آپ کے لیے یہی سرمایہ حیات ہے۔ آپ کو صحت بھی ملے گی، سلامتی بھی ملے گی، بیماریوں سے نجات بھی ملے گی، مشکلات سے نجات بھی ملے گی، اہل بیت کا سایہ بھی آپ کے اوپر رہے گا، آپ کی دعاؤں میں اثر بھی پیدا ہوگا، اور سب سے بڑی چیز یہ، جو چیز آپ پر واجب کر دی گئی ہے ایک مبلغ ہونے کے ناطے سے، تو اس کا حق بھی ادا کر دیں گے۔ انہی چند کلمات کے ساتھ میری دعا ہے، جہاں اگر کوئی غلطی آپ پائیں تو میری اصلاح کریں، میں شکریہ ادا کروں گا آپ کا۔ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں کہ جو کہہ دیا تو ڈٹ گیا، نہیں، قطعی نہیں۔ اگر چھوٹا بچہ بھی کسی غلطی کو میری پکڑ کے متوجہ کرے گا تو میں اس کی بھی فرمان کو سر آنکھوں میں تسلیم کروں گا۔ اس لیے کل مجھے خدا کے ہاں منہ دکھانا ہے۔ میں اس ماہ مبارک کی آج 1 تاریخ کو جو ہے ایک گزارش کروں گا، اگر میرے ذمے کسی کا کوئی حق ہو خدا کے لیے اس ماہ رمضان، کسی بھی طرح کا، اگر میں ادا کر سکتا ہوں تو ضرور ادا کروں گا، اور اگر ادا نہیں کر سکتا ہوں تو معافی مانگوں گا۔ کسی کو برا کہا ہو، کسی کا دل دکھایا ہو، کوئی بھی حق کسی طرح کا ہو، آج کے دن مجھے معاف کر دیجیے گا۔ آپ معاف کر دیں گے، میرے لیے سب سے بڑی دعا یہی ہے، تو یقیناً میرا خدا بھی معاف کرے گا۔ اور میں اپنا حق اگر کسی کے ذمہ ہے تو آج اللہ اس کے رسول کو گواہ بنا کے اعلان کرتا ہوں کہ میں نے معاف کیا۔ یہ برکتوں کا مہینہ، ہم ایک دوسرے کے لیے کچھ نہیں کر سکتے تو دعا تو کریں، اصلاح کی، صراط مستقیم پہ چلنے کی۔ آج ہر طرف بدبختی ہے، آج دیکھیں قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے، گناہوں سے دنیا بھر گئی ہے، کوئی شرم و حیا نہیں ہے۔
ہم دعا کریں بارگاہ عافیت میں، پروردگارہ اس معاشرے کی اصلاح کر دے، اس مصلح کو جس کو تو نے پردہ غیب میں رکھا ہے اسے بھیج دے۔ میرے معبود، اور ہم کچھ نہیں کر سکتے، اتنا کر دے کہ ہمارے نفوس کو ہر برائی سے پاک کر دے، جو ہمارے متعلقین ہیں انہی کو اصلاح کرنے کی توفیق دیتے ہیں۔ پروردگارہ کرونا کی بیماری کو ختم فرما، اس سے ہم سب کو نجات دے، ہمارے تمام دوستوں کو، احباب کو، بہن بھائیوں کو، تمام مومنین کو پروردگارہ خیر و برکت عطا فرما، کربلا کی زیارت نصیب فرما، حج کی توفیق عطا فرما، ظہور امام زمان میں تعجیل فرما، ان کے اعوان و انصار میں ہم سب کا شمار فرما۔ پروردگارہ بحق محمد والی محمد ہمارے جو بیمار ہیں ان سب کو صحت و سلامتی و طول حیات عطا فرما۔ ہمارے بھائی خاص طور سے ڈاکٹر قمر عابدی صاحب کی توفیقات میں گناہ و اضافہ فرما، ان کے تمام خانوادے کی مرحومین کی مغفرت فرما، ان کی اہلیہ کو ان کو سلامتی عطا فرما، بچوں کو دولت علم ایمان سے مالا مال فرما، بالخصوص سید سبت نبی عابدی، سیدہ کبریٰ بیگم، سیدہ ساجدہ خاتون، سید آل حسن عابدی، سید مہدی حسن عابدی، سید عسکری حسن عابدی، سید تقی حسن عابدی، ان تمام مرحوم اور اس کے علاوہ تمام مرحومین کے لیے، میرے والدین کے لیے، آپ تمام سامعین کے والدین کے لیے دعائے مغفرت، اور خاص طور سے ملاعین سعودی عرب کی خاطر گزشتہ دنوں جو جوانان شہید کیے گئے قطیف کے، ان سب کی ارواح کے لیے، اور پاکستان کی زمین پر جو دہشت گردی ہوئی ہے، کراچی میں ایک مومن شہید ہوا، لاہور میں مومن شہید ہوئے صرف عزاداری اہل بیت کی وجہ سے، اور جو پشاور میں مسجد میں دھماکہ ہوا، ان مظلوم شہداء کے لیے بھی سورہ فاتحہ کی گزارش ہے، اور یہ بھی گزارش ہے آپ سے کہ ہمارے اس پروگرام کو کامیاب بنانے کے لیے آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو، اور اپنی رائے و مشورے سے ہمیں نوازیں اور ہمیں شکریہ کا موقع دے۔ اللہ آپ کی توفیقات میں گناہ و اضافہ فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔